امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد والے وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين عزیزان محترم ماہ رجب ہے اور خداوند متعال نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے۔ خداوند متعال کے لیے کسی بھی مکان اور زمان کا مالک بننا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر روز خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، وقت خدا کا ہے، زمانہ خدا کا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی چیز کو اپنے آپ سے نسبت دیتا ہے۔ اس کی اپنی حکمت ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے آپ سے نسبت دے۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اس مہینے میں استغفار کرو، توبہ کرو، تخلیہ کرو۔ اسی طرح پوری زمین دنیا کی خدا کی ہے، ساری زمین خدا نے بنائی ہے، سورج چاند ستارے خدا نے بنائے ہیں، لیکن خدا نے ان سب میں ایک جگہ کو اپنی نسبت دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ، کہ جہاں انسان نماز پڑھتا ہے۔ کہا یہ میرا گھر ہے، مگر کیا خدا گھر میں رہتا ہے؟ نہیں، لیکن اس نے نسبت دی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اب اس کی مرضی، اس نے اپنے مہینے میں اپنے گھر میں اس کو اتارا۔ تھکے ہوئے مجھے ہونا چاہیے تھا، آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں جانے محترم۔ خدا کی مرضی اپنے مہینے میں اپنے گھر میں اس کو اتار رہا ہے جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، وہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا نے جو ہے وہ اپنی ولایت کو جو ہے وہ اس گھر کے اندر قرار دیا۔ اب یہ خدا کی اپنی حکمت ہے، خدا جسے چاہے جو چاہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ امام فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے رسول خدا سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ مولا سرکار کو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کریں، تو میں نے کہا میں سنوں کہ رسول خدا کیا دعا کرتے ہیں۔ رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ
علی کی دعا کو قبول فرما، جو بھی انہوں نے دعا کی تھی۔ مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسی دعا ہے، میرا ہی واسطہ میرے لیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں علی اگر تم سے زیادہ خدا کو کوئی اور عزیز ہوتا تو میں اس کا واسطہ دیتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بابا سے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ خوب، اب یہ عزیز کا معاملہ ہے نا، اب جسے جو عزیز ہو، تو یہ میرا اور آپ کا معاملہ تو ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ علی علی زیادہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار میں، ہم تو وہی کرتے ہیں جو کائنات میں ذکر ہو رہا ہے، ہم تو اسی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں نا۔ تو یہاں پر اچھا، یہاں پر شیعہ سنی کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی شیعہ ہے یا سنی ہے، یہ تو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، علی سے جو محبت کرے چاہے وہ جتنی ہی کرے، ہم تو معیار نہیں تعین کر سکتے نا کسی کا کہ یہ کم کرتا ہے یہ زیادہ کرتا ہے، نہیں۔ میری درخواست ہے جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، مجلس کا ادب احترام تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اب جو ہے وہ انسان اپنی زندگی میں کوشش کر سکتا ہے، لیکن کیا مولا کو بھیجنے کا ہدف کیا ہے؟ یہ بھی تو خدا جب کہتا ہے کہ میں کسی بھی چیز کو بغیر کسی مقصد کی خلق نہیں، تو کیا ایسی ہستی کو جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہو، اس کا ہدف کیا ہوگا؟ اب آپ بولیں گے مولانا کیسٹ چینج کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، ایسے ہی ہوگا نا ابھی تو۔ عزیزان محترم دیکھیں، بات یہ ہے کہ ذکر جو ہے نا وہ ہے جو اعمال سے نظر آئے، ذکر وہی ہے، ذکر وہ ہے، ولایت اسے کہتے ہیں کہ جسے زبان سے کہنا نہ پڑے، جو دیکھے وہ یہ کہے کہ یہ مولائی ہے۔ آپ بولے نہیں کہ نہیں میں مولائی، بولنے سے کوئی مولائی نہیں بنتا، مولائی اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ مولائی کا معنی کیا ہے؟ مولا کا ماننے والا۔ وہ مولا کا ماننے والا کہاں ہو، کیسے ہو، اس کی صبح کیسے ہو، اس کی رات کیسے ہو، اس کی شام کیسے ہو، اس کی عبادت کیسے ہو، اس کا گھر کیسا ہو، اس کا سخاوت کیسی ہو، اس کی شجاعت کیسی ہو، اس کا خوف کیسا ہو، اس کے سجدے کیسے ہوں۔ خوب یہ ہے نا مولائی۔ اپنی مرضی سے تو ٹیگ لگا کے کوئی مولائی نہیں بن سکتا، کوئی انسٹاگرام تھوڑی ہیش ٹیگ مولائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ آج کل لوگ ویڈیو کچھ اور بناتے ہیں، ٹیگ کوئی اور لگا ہوتا ہے، بندہ بھی کلک کر کے دیکھتا رہتا ہے یہ موضوع تو ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، مولویوں کی بھی ویڈیو بنتی ہیں، یہ کیا دیا اس نے، یہ کیا دیا، دھماکے دار بیان، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں دھماکہ کدھر ہے۔ کیوں؟ کوئی دنیا ہے، مگر مولائی ایسا نہیں ہے۔ اس کا ہیش ٹیگ دنیا کا نہیں ہے، اس کا ہیش ٹیگ ایسا ہے کہ جب ملائکہ بھی اس کو دیکھے تو مولائی نظر آتا ہے۔ خوب ایسے آپ مولائی بنے کہ جب کوئی اور مخلوق دیکھے تو ہاں یہ ہے مولائی۔ وہ تبھی ہوگا کہ جیسا مولا ہے اس مولا کی وہ ویسی اطاعت کرے، اطاعت کرے۔ مولا ولی یعنی اطاعت، یہاں چو چرا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جانے محترم، پھر وہی بات ہے، قرآن ہماری زندگی میں ہو تو قرآن کی سنیں۔ کوئی سخت بات ہے لیکن بات تو صحیح ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اور جیسے خدا کی اطاعت کر رہے اسی طرح رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اب جیسے رسول کی اطاعت کر رہے ہو، اب جیسے ظاہر ہے اللہ کی اطاعت اپنی جگہ خدا ہے، ٹھیک ہے، رسول اس کا نمائندہ ہے،
نبی ہے، رسالت دے کر آیا ہے۔ یہاں خدا جب اطاعت اللہ کی کہہ رہا ہے اس کو الگ رکھ رہا ہے، جہاں وہ کہہ رہا ہے اطیعوا الرسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی جیسے رسول کو مان رہے ہو رسول کے بعد اولو الامر کو ویسے مانو۔ کیوں؟ ویسے ہی اطاعت کرو۔ اب یہ اطاعت کہاں نظر آئے؟ اطاعت نظر آنی چاہیے نا، میں مطیع ہوں۔ مطیع کس کو کہتے ہیں؟ بس جو اطاعت کرتا ہے۔ کتنا مطیع ہے یہ بندہ، کتنا اپنے دفتر میں مطیع ہے اپنے باس کا، جیسا باس کہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال مالک کچھ دیتا ہے نا، سیلری دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، فون دیتا ہے، اطاعت کرنی۔ اب آپ بولے بھائی تم رات کو 9 بجے کیوں آفس بیٹھے ہو؟ کہہ رہا بھائی باس ہے، مالک ہے، دے رہا ہے بہت کچھ۔ اب یہاں چھوٹی سی زندگی میں چھوٹا سا مالک کی اطاعت تو انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ انسان کے اختیار میں ہو تو انسان اپنے آپ کو تباہ کر دے۔ ایسے ہی ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ہم تباہ کرتے ہیں۔ ہمارے بس میں تو یہ تو خدا کا کرم ہے جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے، وہ تو ٹھوکروں سے ہمیں بچاتا ہے۔ جب انسان کو جھٹکا لگتا ہے نا کہیں، تو اصل میں خدا اسے متوجہ کرانا چاہتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، اس کے اندر مختلف واقعات ہیں، بیان ہوتے ہیں۔ ایک لوہار کا واقعہ، شہر میں ایک شخص کیا کہتے ہیں جی ایک لوہار کے پاس بڑی کرامت ہے۔ کیا ہے کہ وہ دہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھاتا ہے۔ یہ کیا کہا بھی تم ولی ہو کیا؟ یہ کرامت کہاں سے آئی؟ کہا نہ میں کوئی ولی نہیں ہوں، نہ یہ کرامت ہے۔ کہا بہرحال پھر بھی یہ اس مقام پہ، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا، جیسے جوانوں کو بہت جلدی ہو جاتا ہے، ہو گیا، بڑی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نے سنا تھا کہ فلانی جگہ پہ کوئی پیر صاحب، جادوگر، بابا ہوتا ہے نا یہاں پہ بھی، اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا بھئی ایسا ایسا، اس نے بولا ہو جائے گا لیکن تم 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا۔ اب انسان دنیا کے لیے اندھا ہو جاتا ہے، 40 دن تک کوئی نیک کام، 40 دن بعد جاتا ہے۔ یہ شیطان کا حربہ یہی ہے کہ انسان سے پہلے نیکی دور کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی ہوگی تو نجاست نہیں آئے گی۔ پہلے نیکیوں کو دور کرے گا پھر نجاست کو لے کر آتا ہے۔ 40 دن اس نے کوئی نیکی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کی، نہ نماز پڑھی، نہ کچھ نہیں کیا، جگہ واپس جاتا ہے پھر وہ حساب کتاب کرتا ہے، کہتا ہے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہا میں نے کوئی بھی نیکی نہیں کی۔ کہہ رہا نہیں غور کرو۔ کہہ رہا ہاں تمہاری طرف آ رہا تھا، رستے میں پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے کہا اس کو کنارے میں کر دوں کوئی گر نہ جائے۔ وہ جادوگر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ 40 دن نماز نہیں پڑھی، نیکی نہیں کی، پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے۔ خدا ہے۔ ہم اگر اپنے اختیار میں اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو ہم برباد ہو جائیں گے، لیکن خدا ہے، کہیں نہ کہیں زندگی میں جھٹکا دے دیتا ہے، بیماری، فوتگی، تنگی، پریشانی۔ کیوں؟ متوجہ ہو۔ مگر خدا کے خزانوں میں کمی ہے کوئی؟ زمین اور آسمان سب خدا کا ہے۔ خدا کچھ چھین کر، کچھ روک کر متوجہ کرانا چاہتا ہے کہ اے بنی آدم یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ مگر بنی آدم ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے جانا کہاں۔ ہاں ایسے ہی ہو گیا۔ آج کتنا شور ہے زندگی میں، انسان اللہ اکبر بھی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر کیا ہوا ذہن میں اس کے؟ سارے خیالات
ساری چیزیں اس کے ذہن میں تبھی آتی جب وہ نماز پڑھتا ہے. جبکہ نماز کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام، یعنی بہت سی چیزیں حرام ہو گئی. حلال چیز بھی آپ نہیں کر سکتے نماز میں. آپ نماز میں کھانا نہیں کھا سکتے، نماز باطل ہے، ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ کہا نہیں، اس وقت جب حاضر ہوئے ہو تو صرف خالق کے آگے ہو بس. ہمارے بدن ظاہری طور پر خالق کے آگے ہیں، ہمارا دل خالق کو نہیں جھک رہا. سر سجدے میں مگر دل صنم کا دل ہے، دل میں کوئی اور ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ ایسے تھوڑی ہوگا آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی تو آپ بولے میں ایک دم ولی اللہ بن جاؤں، میری نماز بھی آیت اللہ بہجت جیسی ہو جائے. نہیں ہوگا. جب آپ کا پورے 24 گھنٹے خدا کے لیے نہیں تو پھر آپ نماز میں اپنے ذہن کو خدا کے لیے کیسے لے کر آئیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے یہ دل جو ہے یہ صرف خدا کے لیے ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دو. لیکن آج دنیا میں اتنا میلہ لگا ہوا ہے کہ ہر کوئی ہمارے دل کا خریدار ہے. ایسے ہی ہے نا. اور ہم بھی دل بیچ دیتے ہیں، نفس بیچ دیتے ہیں، اتنا سستا بیچ دیتے ہیں. جبکہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ما صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. نفس کی کم سے اجزانے ہوتا ہم کلام امیر کی طرف بھی متوجہ ہو نا. صرف واہ واہ کر کے گھر چلے جائیں فائدہ کوئی نہیں ہے. کلام امیر کیا ہے؟ امیر کا کلام کیا ہے؟ مومن تو وہ ہے جسے امیر کا کلام پتہ بھی ہو اور اس پہ عمل بھی کرتا ہو. ہم میں سے کتنوں کو دل چاہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا خدا نہ خواستہ آپ نہیں پڑھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، کتنوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے مولا کا کلام پڑھیں. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہماری موبائلوں میں سب کچھ ہے. کلام امیر ہے جس کا موبائل مولا ہی نہیں. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب اس میں دھمالے تو ہیں، منقبضیں تو ہیں، آپ کا ویڈیو کلپ بھی ڈالا ہوا ہے ہم نے. ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل وہ ہے. اگر وہ زندگی میں ویسے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، نہ کہ میں جیسے چاہتا ہوں، جیسے میرا دل چاہے میں ویسے مولا کو مانوں، نہیں، ایکسپٹ نہیں ہے. جیسے مولا نے کہا ہے ویسے مانو، ویسے مانو. وہ تبھی مانو گے کہ جب کلام پڑھو گے. کلام کیا ہے؟ امام کہہ رہے تھے تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، اس کو سستا مت بیچو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کبھی کسی تصویر کی خاطر بیچ دیتے ہیں، نامحرم رابطے کی خاطر بیچ دیتے ہیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی غیبت کی خاطر بیچ دیتے ہیں، ذرا سا کسی کا حق اس کی خاطر بیچ دیتے ہیں. عزیزان محترم، عزیزان محترم، ہم خود اپنے نفس کو دیکھیں. دنیا میں شور ہے. یہ دنیا بنی اس لیے کہ انسان کو ڈسٹریکٹ کرے، اس کی توجہ کو. خدا نے بنائی ایسے، لیکن خدا نے اس کو بنا کر یہ نہیں بولا کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو ترک کر دو. نہ، دنیا کو ترک کرنا طریقہ نہیں ہے کہ آپ مزاروں میں چلے جائیں، خانقاہوں میں بیٹھ جائیں. نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا آپ دنیا میں رہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ زہد کی تعریف ترک دنیا نہیں ہے. زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا ہو، دل دنیا میں نہ ہو. دل دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. چیزیں ہوں. خوب مومن کی جو صفات ہیں، جسے کوئی کلام امیر کتنا خوبصورت ہے. امام جب مومن کی خصوصیتیں بتاتے ہیں تو مومن کی صفات میں جانے محترم کہ
اگر اسے کچھ ملتا ہے تو وہ بہت خوش نہیں ہوتا. اسے کچھ مل رہا ہے نا بہت خوش نہیں ہوتا, اور اس سے کچھ چھن جائے تو وہ بہت افسوس بھی نہیں کرتا. یہ صفت ہے, کیا یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ہم تو اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہو, ہماری حیثیت کچھ چلا جائے تو ہمارا دل بھی چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان صفات, خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ آپ لوگ مومن نہیں ہیں, مومن ہے تبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. موبائل کو آپ اپ گریڈ نہیں کریں سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی تو اپ گریڈ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ 12ویں تک پہنچنے کے لیے بہت اپ گریڈیشن چاہیے. کب تک آپ پیچھے کھڑے رہیں گے؟ آگے آؤ, اپ گریڈ کرو اپنے آپ کو. تو عزیزان محترم, مومن کی یہ صفت, اپنے آپ کو سکین کریں, امیر کے کلام کو پڑھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اس کے قریب ہوں یا نہیں ہوں. مولا ایک اور صفت بتاتے ہیں کہ مومن کا چہرہ حشاش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, لیکن اس کا دل حزن میں ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے. کیوں؟ کہ خدا کی ملاقات کے لیے. کیا میرا دل ایسا ہے کہ میں خدا کی طرف بڑھوں؟ عزیزان محترم, بہرحال آپ مجلس سنتے رہتے ہیں ساری, اور آگے سارا سال بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے. لیکن اگر ہم خود امام کو نہیں پہچان پائے اور امام تک نہیں پہنچ پائے تو اتنا بڑا خزانہ ہے جو ضائع ہو جائے گا. ہم ان کا ذکر کرتے ہیں جو امام کے ساتھ تھے, کیسی ہستیاں تھیں, کیسے لوگ تھے. حضرت سلیمان فارسی, میثم تمار, مقداد, بوذر, کمبر. خوب یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ تب بنتے ہیں جو امام کو پہچانتا ہے. کیا ہم امام کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم امام کو اس مقام پر درک کرتے ہیں کہ امام کہتے کسے؟ امام شیعہ سنی ہوگا نہیں ہے, امام تو کائنات کا ہے. کیا ہم امام کی معرفت کو حاصل کر رہے ہیں؟ اور ہمارے لیے جو چیز واجب ہے وہ ہمارے زمانے کے امام کی معرفت ہے. آپ کیونکہ حدیث کیا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت. تو کیا ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں؟ کتنا پہچانتے ہیں؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ خوب آپ آپ بولیں جی میں فلانے سے محبت کرتا ہوں, تو آپ کی محبت نظر آئے نا. کیسے آپ بولیں گے؟ آپ بولیں والدین سے اپنے, خدا آپ کے والدین کا سایہ پر قائم رکھے, آپ اپنے والدین سے بولیں میں والد صاحب آپ سے محبت کرتا ہوں, تو آپ کے والد آپ کو وہ کام بولیں تو آپ کیا بولیں گے؟ وہ میں تو نہیں کر سکتا ہے. تو بولیں گے تو محبت کا دعویٰ کیسا کر رہے ہیں؟ محبت کیسی محبت ہے یہ؟ خوب اس محبت کا اظہار آپ کیسے کریں گے؟ یا آپ صرف دعویٰ کریں گے کہ بس میں محبت کرتا ہوں لیکن میں کر نہیں سکتا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو محبت نہیں ہے. اب میں کہوں کہ میں امام زمانہ کا جو ہے وہ موتی ہوں, اطاعت کر رہا ہوں, امام کا انتظار کر رہا ہوں, تو یہ انتظار آپ کے وجود سے نظر آئے نا, نظر آنا چاہیے. اور لیکن نہیں مولانا صاحب ٹائم نہیں ہے, زندگی بہت مصروف ہے, کام ہے, پڑھائی ہے, زندگی ہے. امام کہاں ہے پھر؟ امام ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ اور یہ سب کچھ کس لیے؟ یہ مجلس, یہ عزاداری, یہ جشن, اس کا اصلی وارث کون ہے؟ امام. تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ امام کی حکومت ہو. بات سچ ہے مگر سخت ہے. میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں, میں اپنی زندگی میں گھرا ہوا ہوں. مجھے خدا نخواستہ نہیں فرق پڑتا امام آئے نہ آئے. ظاہر ہے ہم یہ کہتے ہیں جی مولا متقیان کو نہیں ملا جو ان کا حق تھا, امام حسین کو شہید کر دیا, اس طرح ایک ایک امام زندان میں زہر دے دیا, یہ دے دیا, وہ دے دیا. حق کس کا تھا؟ امام کا. ابھی جو امام ہے مگر اس کا حق نہیں ہے.
تو کیوں نہیں حق واپس دیا جا رہا؟ آپ بولیں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کون کرے گا؟ آپ نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گا، تو کون کرے گا امام کے لیے؟ لیکن نہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا، ہمارا کام چل رہا ہے، مولانا صاحب مجلسیں ہو رہی ہیں، جیسن ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بس گھر جائیں، خدا حافظ۔ آپ ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہے ہیں؟ ٹینشن ہے نا یہ۔ لیکن جب تک صرف تاریخ سنائی جائے نا تو آدمی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب خوش ہوتے ہیں، بھئی واہ واہ واہ۔ لیکن جب ذمہ داری نوپی جائے تو پتہ چلتا ہے علی کو مانتا کون ہے۔ علی ولایت قربانی مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے۔ بخن بخن کہنے والے تو 1,00,000 لوگ تھے، لیکن جب مولا نے کہا کہ صبح میں دیکھوں گا جو اپنے سر منڈوا کے بیٹھے ہوں گے، کتنے تھے؟ انگلیوں میں پورے نہیں تھے۔ کیوں؟ ولایت آسان نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے بہت شور مچایا ہے نا، ولایت 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 ولایت، ولایت زبان کا لقلقہ نہیں ہے، گردن کی رگیں کٹوانے کا نام ہے۔ ولایت یہ ہے کہ بدن کٹ جائیں مگر پھر بھی امام کی طرف کھنچے رہیں، اسے ولایت کہتے ہیں۔ خوب یہ ولایت ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی پلاننگ ہے؟ کوئی اسٹریٹجی ہے؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ امام کی حکومت کہاں ہوگی؟ امام کہاں خروج کریں گے؟ امام کیسے چلیں گے؟ امام کی فوج میں فوجیوں کی صفات کیا ہوں گی؟ کیسے کام ہوگا؟ حکومت کیسی ہوگی؟ سسٹم کیسے چلے گا؟ اقتصادیات کیسے ہوگی؟ معاشیات کیسے ہوگی؟ آئی ٹی کیسے ہوگی؟ روڈ کیسے ہوں گے؟ میڈیکل کیسا ہوگا؟ سوچتے ہیں 1100 سال ہو گئے، ابھی بھی نہیں سوچیں گے تو پھر کب سوچیں گے؟ وہ یوسف زہرا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ جس امام کی مصیبت کے لیے، مخصوصی کے لیے آئے ہیں، اس امام کو مختلف ہیں، کم سے کم 4 کہتے ہیں، ورنہ 14 سال زندان میں رہے۔ کیوں رہے؟ شیعہ کہاں تھے؟ مگر شیعہ نہیں تھے کیا؟ کیوں رہے؟ ایسا تاریخ کو کبھی تحلیل کے طور پہ بھی پڑھیں کہ کیا وجوہات تھی کہ لوگ اماموں کا ساتھ نہ دے پائے، اور کیا وجوہات ہونی چاہیے کہ ہم امام کا ساتھ دیں، ورنہ کیا فائدہ؟ اگر ہمیں یہی نہیں پتا، اس کی مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سادے طریقے سے، وقت تو کیونکہ ہے نہیں اتنا بہت زیادہ، کیونکہ ایک اور جگہ بھی دور ہے، ابھی وہاں بھی جانا ہے۔ عزیزان محترم، امام کو نہیں پہچانے ہم لوگ۔ امام کو، جو امام کو پہچان جائے نا، وہ کہیں پہ بھی ہو امام تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں امامت صحیح طرح بتائی نہیں جاتی، ہمیں وہی معذرت کے ساتھ، قطعاً ایسا نہیں ہے لیکن اوورآل یہی ہوتا ہے، ہمیں وہی 2-4 باتیں ہر ممبر میں بتائی جاتی ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، جو ہمیں پتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ امامت کسے کہتے ہیں؟ نظام امامت کیا ہے؟ کیوں خدا نے نبوت کے بعد نظام امامت کو رکھا؟ کیوں رکھا؟ مگر خدا نبی نہیں کہہ رہا آخری نبی ہے، ہاں نبی ختم ہو گیا، نبی تو نہیں آئیں گے، مگر دین کامل نہیں ہو گیا، ہاں دین کامل ہو گیا، مگر کس پہ کامل ہوا؟ کہا دین تب کامل ہوا جب میں نے نبوت کے بعد اگلا نظام دیا تھا۔ اگلا نظام یوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہوا۔ کب دین کامل ہوا؟ جب ولایت کا اقرار کروایا گیا، کہا اب قیامت تک تم بھٹکو گے نہیں، اس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے میں ایک نیا سسٹم دے کے جا رہا ہوں، اس پہ جڑے رہو۔ حدیث ہے عزیزان محترم، اگر سب ولایت علی کا اقرار کر لیتے، خدا جہنم کو خلق نہیں کرتا، لیکن بہرحال ہو گیا۔ لیکن ابھی تو ہم واپس آ سکتے ہیں،
اس ایک کی ولایت پہ جو ایک ہی ہے پردہ غیبت میں. شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، بدھسٹ بھی انتظار کر رہے ہیں، زرتشت بھی، سب ایک ہی کا انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ امامت کے نظام کو سمجھیں. آج دیکھیں دنیا میں سارے نظام فیل ہو گئے، کمیونزم، سوشلزم سب ختم ہو گئے، کیپٹلزم تباہ ہو رہا ہے. امریکہ، یہ سارا ویسٹ، ان کے پاس سرمایہ داری کا نظام تھا، ختم ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں کیا ہے؟ سرمایہ داری کا نظام ہے. مگر کیا لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں گزار رہے. ایک طبقہ ہے بس، وہ امیر سے امیر ہوتا رہتا ہے، باقی پستا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا نے بنایا ہے نظام. مگر یہ نظام کیا انسان کو کامیابی میں لے کے جائے گا؟ نہیں. امریکہ لے کے جائے گا؟ نہیں. ویسٹ لے کے جائے گا؟ نہیں. سعودیہ کا نظام لے کے جائے گا؟ نہیں. ملیشیا کا لے کے جائے گا؟ نہیں. تو پھر پروردگار تو نے دنیا کو خلق کیوں کیا؟ جب ہم کمال پہ ہی نہیں جا سکتے تو کیوں خلق کیا ہمیں؟ خدا کہے گا نہیں، میں نے تو خلق بھی کیا تھا، نظام بھی دیا تمہیں، تم نے خود نظام کو قبول نہیں کیا. صرف وہی ایک نظام ہے جو الہی نظام ہے، وہی انسان کو نجات دے سکتا ہے اور کوئی نظام نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ مخلوق خدا کی پروڈکٹ ہے، خدا جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے. بھئی ہم اگر کسی بھی ڈیزگنیشن پہ آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کرپشن کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اس کو اپنے رشتہ دار کو نوکری دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ. تو خوب انسان کامیاب تو نہیں ہو سکتا، مگر خدا اس کا انتخاب کرتا ہے. اور الہی نظام صرف اہل کو اس مسند پہ بٹھاتا ہے. اگر صلاحیت ہے تو آؤ، چاہے تم جون جیسے غلام ہو یا حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی ہو، چاہے تم وہاب قلبی جیسے تھوڑے دنوں پہلے کے مسلمان ہو یا آخر میں آنے والے حر علیہ السلام ہو. جو اہل ہے اس جگہ ملتی. ہم امامت کو سمجھیں، پڑھیں کتابیں، پڑھیں زانے محترم، امامت پہ کتابیں پڑھیں. اتنا تو حق بنتا ہے ہمارا اپنے امام پر، اپنے عقیدے پر. کتنی کتابیں پڑھی ہم نے؟ بولے جی عقیدہ ہونا چاہیے، جی عقیدہ ہونا چاہیے. وہ کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ درست ہونا چاہیے. او بھائی کون سا عقیدہ بتاؤ؟ امامت پہ عقیدہ ہے. کتنی امامت پہ کتابیں پڑھی ہیں، کتنی امامت پہ حدیثیں پڑھی ہیں، کتنی امامت کے لیے عقلی دلیلیں ہیں ہمارے پاس. پروف کریں اس کو، اپنے لیے پروف، کسی کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. خود انسان کو اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے کسی کو تھوڑی دکھانا اس کا عقیدہ کیا ہے، لیکن خود تو صحیح ہو کہ ہم اس عقیدے کو ظاہر کریں. اور اس مشن کے لیے ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ مشن ہے نا یہ، امام کی امامت کو دنیا میں کرنا یہ مشن ہے. اس مشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، پتھر رکھ رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں. خوب یہ ازانہ مطلب یہ سوال کیا جائے گا، من امام ہوگا. قبر میں اتریں گے، پوچھیں گے تمہارا امام کون ہے؟ پہلے، دوسرے، تیسرے، تو چلا آپ بولے. آخری امام جب تک نہیں نکلتا جب تک اطاعت نہیں ہوتی. خوب امام کو پہچانے. امام وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. امام فرماتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جو ایک نگاہ روئے زمین سے بلند کرتا ہے. اس کی ایک نگاہ عالم امکان کے مرکز سدرۃ المنتہا پہ جاتی ہے. امام یعنی پوری کائنات ہاتھ میں ہے. راوی کہتا ہے چھٹے امام سے، یہ اپنا رسول اللہ، ہم جب بھی آپ سے کوئی چیز پوچھتے ہیں آپ فوراً بتا دیتے ہیں. کسی بھی چیز کو کہا کائنات ہمارے سامنے ایک کھلی ہوئے ظرف کی طرح ہے. کہا تمہارے سامنے برتن میں کھانا رکھا ہو کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا جہاں سے دل چاہے. کہا کائنات ہمارے آگے ایسے ہی ہے.
امام ابو بصیر کہتا ہے میں کوفہ میں میں درس دیتا تھا، درس دیتے ہوئے خواتین سے تھوڑا ہنسی مذاق ہو گیا، مدینہ پہنچا امام کی خدمت میں، امام نے مجھے کہا ابو بصیر نامحرموں کے ساتھ انسان ایسے گفتگو نہیں کرتا۔ امام آپ ادھر، امام شخص امام کا ماننے والا ہے، امام کی خدمت میں کہا، امام نے مجھے تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا مولا ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں تھوڑا تردد کا شکار ہے، یعنی شک کرتا ہے۔ کہا اچھا، کہا اس سے بولو کہ اس وقت فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے وہاں شک کا شکار کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کو تو نہیں پتا تھا، یہ اپنے بھائی کے پاس گیا، کہا نا احتیاط پہ عمل کرتا ہے، یعنی آپ کو امام ماننے میں احتیاط کرتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ، تو امام نے کہا اس وقت احتیاط کیوں نہیں کی فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے؟ اس نے جا کر اپنے بھائی سے بولا کہ میں نے مولا سے کہا تھا تو مولا نے تمہارے بارے میں پوچھا کہ احتیاط، تو کہا کہ اس درخت، اس نے جیسے یہ سنا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں ایک سفر میں تھا، میرے ساتھ جو ہم سفر تھا وہ اور اس کی کنیز تھے، میرا دل اس کی کنیز پہ آ گیا، میں نے رستے میں کوئی بہانہ کر کر اس کو بھیجا اور اس درخت کے نیچے میں نے فعل بد کہا۔ امام جو نہیں چھپا سکتے کچھ، امام وہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جانے محترم، یہ بات اس کی صرف خطابت کی تھوڑی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سورہ توبہ میں کہتا ہے پروردگار اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اپنے محبوب سے، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ عمل کریں گے تو دیکھیں گے، نہیں، آپ کی نیتوں سے واقف ہیں، دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں۔ ہر ہفتے 2 دفعہ امام کی خدمت میں ہمارے اعمال جاتے ہیں، جیسے امام شخص مشہد سے باہر نکلا، شدید برف، اتنی برف کے راستہ بند، جیسے دھند ہوتی ہے نا آدمی پھنس جاتا ہے، برف، اتنی برف کے نظر بھی کچھ نہیں آتا، اس کا ٹرک خراب ہو گیا، سامان لے کے آتا جاتا تھا، اس نے بڑی کوشش کی لیکن صحیح نہیں ہوا، سردی بہت تھی، گاڑی بند، اسے یقین ہو گیا کہ وہ تھوڑی دیر میں مر جائے گا کیونکہ شدید سردی ہے۔ جب اسے مرنے کا خیال آیا تو اسے اپنے اعمال یاد آنا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ اس نے اپنا محاسبہ کیا کہ وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا، وہ فلانا کام کرتا ہے، فلانا کام غلط کرتا ہے، یہ وہ، اب یہ پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ اچانک سے اس نے کہا کہ امام سے توسل کیا، بہرحال ماننا والا تو تھا امام کا، کہا کہ اگر میں یہاں سے بچ جاؤں تو میں یہ برا کام بھی چھوڑ دوں گا اور نماز کو بھی اہمیت دوں گا۔ یہ اس نے ارادہ کرنا، اس نے دیکھا سامنے سے کوئی پانے وانے پکڑ کے لا رہا ہے، اس نے اشارہ کیا، اس نے گاڑی کو نہیں کیا، اس نے کہا اسٹارٹ کرو، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، اس کی جو ٹرک تھا، اب وہ شیشے کی طرف آیا شخص دروازے کی، اس نے کہا کہ بہرحال آپ نے میری مدد کی ہے، یقیناً ہو سکتا ہے آپ کی بھی گاڑی کہیں خراب ہو تو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں، ہماری کوئی گاڑی خراب نہیں ہوئی، صرف وہ جو تم نے عہد کیا ہے اس پہ قائم رہنا۔ کہا کہ میں ابھی یہ سوچتا کہ یہ کون ہے، وہ شخص آ چکا تھا، امام۔ عزیزان محترم، ہم نہیں دیکھ رہے، وہ تو دیکھ رہا ہے،
یہ ہمارے عمل کا پردہ ہے جس نے اسے غائب رکھا ہوا ہے، وہ ہے۔ مگر کیا کوفہ میں لوگ امام علی کو نہیں دیکھتے تھے؟ کیوں نہیں مانتے تھے بات کا پردہ؟ مگر کربلا میں سب امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیوں نہیں مانتے تھے؟ حرام لقمہ۔ وقت تھوڑا ہے، ظہور میں وقت تھوڑا رہ گیا۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کب ہو، کیونکہ روایت کہتی ہے وہ جھوٹا ہے اگر کوئی وقت بتائے، لیکن تھوڑا ہے۔ جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ اب اس وقت میں آ جائیں اس وادی میں جس وادی میں امام بلا رہا ہے۔ آ جائیں، چھوڑ دے سب تعلق، سارے ناطے، صرف امام کو راضی رکھیں بس۔ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، امام بجائے گا، یہاں بھی وہاں بھی، اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ مولا متقیان کیا فرماتے ہیں اپنی مناجات میں؟ ماؤں بہنوں کے بین کچھ نہیں کر پائیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ قیامت ایسی ہے نا، مولا یا مولا انت المولا وانا العبد۔ مولا متقیان کی مناجات ہے، ہم نے پڑھی کبھی زندگی میں؟ پھر مولا کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ عزیزان محترم، وہ یوسف زہرا منتظر ہے، بغداد ہے اور 7واں امام ہے۔ خدا ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، باب الحوائج ہے۔ وقت بہرحال بڑی تیزی سے نکل گیا، ورنہ امام کی زندگی کی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں۔ ایک واقعہ بہرحال بس اور اس سے التماس دعا۔ امام ایک بازار گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک گھر کی کنیز باہر کچھ رکھنے آئے، گھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی، رقص۔ امام نے پوچھا کنیز سے کس کا گھر ہے؟ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ کنیز نے کہا کہ آزاد کا گھر ہے۔ امام نے کہا کہ اگر غلام کا گھر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر امام چلے گئے۔ کنیز جب پہنچی تو مالک نے پوچھا کہ دیر کی ہوئی؟ کہا امام گزر رہے تھے۔ امام نے مجھ سے پوچھا، کہا کیا پوچھا؟ کہا کہ کس کا گھر ہے؟ کہا میں نے کہا آزاد کا گھر ہے۔ امام نے کہا کہ غلام کا گھر ہوتا، یعنی بندے کا گھر ہوتا تو ایسا نہ ہو۔ یہ سننا تھا۔ ننگے پاؤں بھاگا، بھاگتے بھاگتے امام کے قدموں میں پڑ گیا، توبہ کی خدا کی بارگاہ، اور اپنے زمانے کا ولی بن گیا۔ کیوں؟ آزاد کیسا؟ اصل آزادی خدا کی غلامی میں ہے۔ جو خدا کا غلام ہو جائے وہ سب سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بس عزیزان محترم، اپنے آپ کو اس کا بندہ بنائے، بس دنیا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ ایک امام ہے، ایک امام سے لوگوں کو کیا پریشانی ہے، لیکن پھر بھی زندان میں، کبھی یہ زندان، کبھی وہ زندان، کبھی یہ زندان۔ جب پہلی دفعہ زندان میں امام جاتے ہیں تو امام جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے موقع دیا میں تیری عبادت کر سکوں، تنہائی، خلوت،
اور آخری زندان کیسا ہے؟ امام کہتے ہیں پروردگار مجھے اس زندان سے آزاد کر دے۔ اتنی مصیبت پڑی امام کے اوپر، اتنا امام کو اذیت، تکلیف، ظالم شخصوں کو چن کر زندان کا دربان بنایا جاتا تھا۔ امام کو تکلیف دو، باب الحوائج۔ سلام ہو امام کی بیٹی پر جو مدینہ میں رہتی ہے، چھوٹی سی ہیں اور بابا چلے گئے، بابا کب آئیں گے نہیں پتا ہے نا۔ یہ کچھ بیٹیاں تاریخ میں کیسی ہیں، ایک بیٹی کربلا میں ہے چھوٹی سی، یہاں پر بی بی معصومہ دیکھ رہی ہیں بابا گئے ہیں زندان میں، بابا پتہ نہیں کب آئیں گے۔ مگر ایک دن دیکھا بھائی کے گلے میں سیال رومال ہے، بی بی سمجھ گئی اب بابا دنیا میں نہیں رہے۔ بیٹیوں والے ہیں، آپ کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، کچھ مولا کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے پیسے کچھ ہدیے دے کس کہا کہ ہمیں امام کی زندان میں زیارت کرا دو۔ زندان اتنا نیچے کر کے بنا ہوتا تھا، اس نے کہا کہ ایک سوراخ ہے، اس میں سے امام کو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، انہیں امام نظر نہیں آیا۔ کہا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا غور سے دیکھو۔ غور سے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ایک کپڑا ہے جو پڑا ہوا ہے۔ کہا یہ تو کپڑا ہے۔ کہا یہی امام ہے، اتنا نحیف ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ہاتھوں میں پھر بھی ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ عزاداران محترم، امام کو آخر میں آ کر زہر دیا گیا اور زہر نے اپنا کام دکھایا اور امام اس ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ غربت ہے۔ امام کو اسی حالت میں امام کے تابوت کو رکھا گیا۔ 3 دن کہتے ہیں بغداد کے پل پر جنازہ پڑا رہا۔ غربت امام، کوئی نہیں ہے آئے جو امام کا جنازہ اٹھائے۔ مزدوروں نے امام کا جنازہ اٹھایا۔ یقیناً اجازت امامت سے امام رضا آئے ہوں گے، اپنے بابا کو دفنایا ہوگا۔ غربت کا عالم ہے، کوئی نہیں، شیعہ نہیں، لوگ نہیں، لیکن پھر بھی یا امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں، یہ سب آپ کے مومن ہیں، یہ آپ کے شیعہ ہیں، ان کی دلی حاجات کو پورا کیجئے، حاجتوں کا دروازہ ہیں آپ۔ یا امام موسیٰ کاظم آپ کا جنازہ اٹھایا تو گیا، آپ کو دفنایا تو گیا۔ لا یومو یومو کا ابا عبداللہ، آپ کے جد جیسا کسی کا دن نہیں تھا۔ آزادار بس یہ چند آنسو قبولیت کا باعث ہیں، بس آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے۔ آزادار محترم، خوب کیا یہاں جنازہ اٹھا دیا گیا، یہاں حضرت معصومہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری تو گردن پہ اڑا آپ کا حق، میری جانیں آپ پر فدا، لیکن بی بی آپ اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ نہیں رہی تھی، آپ مدینہ میں تھی، آپ نے اپنے بابا کی غربت کو نہیں دیکھا، آپ کے بابا کے جنازے کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑے ہیں۔ مگر ایک بیٹی ہے کربلا میں دیکھ رہی ہے، شمر بابا کے سینے پہ بیٹھا ہوا،
وہ سینہ جس پہ وہ بچی سوتی تھی، اللہ اکبر، اللہ کیسے برداشت کیا ہوگا، کیسے ایک بیٹی اپنے سامنے اپنے بابا کو جڑتے دیکھتی ہے۔ ہاں عزاداران محترم، آسان نہیں ہے، بڑا سخت ہے یہ۔ چند قدموں کے فاصلوں پہ بہن دیکھتی رہی کہ بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، بس آخری مراحل 11 محرم کو جب اس کاروان کو گزارا گیا نا تو یہ مقتل کے پاس سے گزارا گیا، جہاں بدن بکھرے پڑے تھے۔ ایک تو گھر والے لٹ گئے، کتنا سخت تھا ماؤں کے لیے اپنے بچوں کے بدنوں کو دیکھنا، جن کے سر بھی تن پہ نہیں ہیں۔ اسی عالم میں استاد فاطمی نیا کہتے ہیں کہ جب امام کے بدن کے پاس سے گزرے نا تو چوتھے امام اپنے بابا کے بدن کو دیکھتے روح نکل جاتی۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور اپنے بھائی کے اس بدن پر کھڑی ہو گئی، خدا کی بارگاہ میں یہی کہا، پروردگار یا رسول اللہ، خاک میں اٹا ہوا ہے، خون میں غلطیتا ہے، کربلا کی ہوائیں بدن کو چھوتی ہوئی جا رہی ہیں، حاضل حسین، یہ حسین ہے۔ وہ بچی جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی وہ کیا کہتی ہے، پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ قربت امام حسین۔ بچی بھی بابا کو پہچان نہ پائی، کیسے پہچانتی؟ تیروں کے نشان، نیزوں کے نشان، پتھروں کے نشان، لکڑیوں کے نشان، گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان۔ بس عزاداران محترم، یا امام رضا آپ آئے ہوں گے بغداد، آپ نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا ہوگا، دفنایا ہوگا، مگر میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا جب چوتھا امام 13 محرم کو آیا ہے نا، جب بنی اسد قبیلے والے دفنا رہے تھے، سن سکیں گے ہر جنازے کو یہ کس کا بدن، یہ کس کا؟ سر تو ہے ہی نہیں، کیسے پتا چلے کس کا ہے؟ دفناتے دفناتے ایک طرف گئے، بنی اسد کو کہا کہ تم رک جاؤ، یہ میں خود جاؤں گا، وہ بابا کا بدن ہے۔ مقتل کہتا ہے ایک جملہ کافی ہے عزاداران محترم، مصائب کے لیے زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، مصائب محسوس کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہے؟ کہا امام سجاد نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، سمیٹا ہے، سمیٹا، ایک کوٹھڑی میں سمیٹا ہے۔ ہائے گلشن زہرا اجڑ گیا، چکیاں پیس پیس کے جسے پالا تھا اجڑ گیا، سمیٹا قبر میں اتارا، کہا اے کربلا کی زمین تو کتنی خوش نصیب ہے، حسین تیرے درمیان میں سو رہا ہے۔ عزاداران محترم مسلمان ہیں، یقیناً جب کسی کو اندر قبر میں اتارتے ہیں تو اس کے چہرے کو قبلہ رخ کرتے ہیں، مگر میرا مولا اپنے بابا کی گردن کو دیکھ رہا ہے، سر ہی نہیں ہے، کٹی ہوئی رگوں کا رخ کربلا مکہ کی طرف کیا۔ میرا مولا اٹھا، دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے نیزوں تلواروں کو ہٹا رہا ہے، کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک انگلی کا ٹکڑا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ حاضرین مجلس محفل میں جو بھی ہیں، بانیان مجلس ہیں، نظامت کرنے والے، سلام پڑھنے والے، منقبت کرنے والے، سیکیورٹی دینے والے، نیاز بنانے والے، ہر شخص جس نے ٹینٹ لگایا ہو، چادر بچھائی ہو، جو بھی جس نے بھی اس در کے لیے کام کیا، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔
پروردگار ہمیں وقت امام کی اطاعت نصیب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال، جو مقروض ہیں غیب سے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما، جوانوں کی نفس کی پروردگار حفاظت فرما، ہمیں قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں نہج البلاغہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑیں انہیں کامیابی عطا فرما، ہمیں آپس میں شیعہ سنی بھائیوں کو مومنوں کو سب کو اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی اس ماہ میں بخشش فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما،